ایسے لوگ جانشین پیدا تھیسن فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ فرمایا انہوں دے وچ سب تو وڈی یہ خرابی ہو سی اضاعوا الصلاۃ نماز کو ضائع کر چھوڑے سن نماز دی پرواہ کہنا کرے سن نماز دی حفاظت کہنا کرے سن نمازیں کو ضائع کر چھوڑے سن آج ایسا بھی کتنا سارا معاشرے نظر دو رہا ہوں مسجدہ کتنی ہیں اور نمازی کتنے ہیں اگے مسجدہ کچیاں ہن نمازی پکے ہن ہن مسجدہ پکیاں بن گئے نمازی کچے اللہ فرمائے سب تو بڑی خرابی ہے اللہ فرمائے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ جانشین لوگ انبیاء تو بعد صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء کرام تو بعد ایسے لوگ پیدا تھیسن نہ خلف لوگ نہ اہل لوگ پیدا تھیسن جرے اللہ اکبر آخرت کے حوالے نال کوئی پرواہ کیا نہ کرے سن نمازیں کو ضائع کر چھوڑے سن نمازیں دی پرواہ کیا نہ کرے سن روٹی روزی دا فکر کرنے ودے سن بالیں دی روزی کماونی ہے روٹی کماونی وہ تو فکر ہو سی لیکن جرا اللہ دا حق کے نماز ہے جری مسلمان تے مرد ہوئے عورت ہوئے ہر آکر اور بالغ تے فرض ہے وہ نماز کو ضائع کر چھوڑے سن اللہ فرمائے وردو جی اللہ پاک نے انہوں مفسرین نے اضاعوا الصلاۃ دا معنی ہے کہ بندہ عقیدہ یہ بنائی ودے حسن کہ زبان نال اقرار کر دے ہونا دل نال تصدیق کر دے ہونا یہ ایمان ہے کچھ لوگوں کا بھی یہ نظریہ ہے یہ عقیدہ ہے یہ نواں عقیدہ کٹھی ودن کہ بس دل نال تصدیق کر دے ہونا زبان نال کلمہ پڑھ دے ہونا نماز نہ پڑھنا یہ ایمان ہے اللہ فرمائے نا آدھن اگر عمل کر گی لوں تو بات ٹھیک ہے ہاں عزت بڑھ ویسی درجہ بڑھ ویسی اگر عمل نہ کروں تو ایمان ہے اللہ فرمائے نا آؤ میں تو کو دسنا چاہنا میرے ہاں ایمان ہے ہی نماز میرے ہاں کیری شے ایمان ہے اللہ سو تک کام بڑھ سی اللہ فرمائے میرے ہاں ہے ہی نماز ایمان اللہ نے نماز کو ایمان آکھے او دین نہیں جن دے وچ نماز کہنی او اسلام نہیں جن دے وچ نماز کہنی او شریعت نہیں جن شریعت دے وچ نماز کہنی اللہ فرمائے فخلف من بعدهم اللہ دے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ اللہ فرمائے ایسے لوگ بھی پیدا تھی سنا نہ اہل لوگ انبیاء تو بعد اولیاء کرام تو بعد نیک لوگوں تو بعد ایسے بندے بھی پیدا تھی سنا اللہ فرمائے اضاعوا الصلاۃ انہاں دے وچ بڑی خرابی ہے وہ سی نمازاں ضائع کر چھڑے سنا نمازاں دی پرواہ نہ کرے سنا روزی روٹی دی پرواہ کرنے وتے سنا بالیں دی جُتی کپڑے دی پرواہ کرے سنا روزی روٹی دی پرواہ کرے سنا 10 منٹ لیٹ نہ تھی ونجو ای چیز دا فکر کرے سن ڈیوٹی تے لیکن اللہ فرمائے نمازیں دی پرواہ نہ کرے سنا نمازیں کو ضائع کر چھڑے سنا اللہ فرمائے جڑا تساں اے عقیدہ بنائی ودے ہو اج سارے لوگ بھی آدن بس صحیح زبان نال آکھ دیونا دل نال تصدیق کر دیونا ایو ایمان ہے اللہ فرمائے نا اے نماز جی اسلام دے وچ نماز ہی کہنی او ایمان ہی کہنی اللہ فرمائے میں تو کو دسنا چاہنا اللہ سیاں یہ پوچھنا چاہنا تیرے کول اللہ فرمائے آؤ میں تو کو دسنا چاہنا جڑے عقیدہ بنائی ودے اے سوچ بنائی ودے اے خیال بنائی ودے اے تصور بنائی ودے اے تصدیق کر دیونا زبان نال دل نال تصدیق کر دیونا زبان نال کلمے دا اقرار کر دیونا تو سادے میں ایو ایمان ہے اللہ فرمائے نا میرے ہاں اے ایمان نہیں اور قرآن پاک دی دوسری آیت دی تفسیر کر لیے سورۃ البقرہ سپارہ ہے آیت نمبر 143 اللہ فرمائے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم
اقرار کر دینا عمل کروں تو ٹھیک ہے نہ کروں تو ایمان ہے اللہ فرمائے نا 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 ہن یہ ایت دی تفسیر سنو جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 17 نمازاں 17 مہینے دیا نمازاں 17 نہ بلکہ 17 مہینے دیا نمازاں آپ نے مسجد اقصی دے وچ پڑھائے جیڑی مسجد اقصی بیت المقدس جس کو قبلہ اول آکھیا ویندے جڑا اج یہودیاں دے قبضے چ اللہ پاک مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرماوے اللہ فرمائے او میں تو دسنا چاہنا ایمان ہی نماز ہے میں تو دسنا چاہنا تساں دیو زبان نال تصدیق کر دیونا دل اللہ اکبر دل نال تصدیق کر دیونا یا زبان نال کلمہ پڑھ گنا یہ ایمان ہے اللہ فرمائے نا نا یہ ایمان نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ 1700 مہینہ 17 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہ گئے نا کہ قبلہ اول مسجد اقصی دے وچ نمازاں پڑھتے رہ گئے کتنی نمازاں 17 مہینے جلے ویلے قبلہ تبدیل تھے یعنی جلے ویلے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا والمنافقین ڈٹھے نے افواہ پھیلاون شروع کر دیتے نے صحابہ کو آکھن لگے نا وہ جڑیاں تواڈیاں 17 مہینے دی نماز ہے نا وہ تواڈیاں نمازاں ضائع تھی گئے نا صحابہ پریشان آکھن لگے او قبلہ تھوڑا ٹھیک ہے یا جڑا نواں قبلہ بنایا ہوئے ٹھیک ہے اگر او ٹھیک ہے تو اے ٹھیک نہیں اگر اے قبلہ ٹھیک ہے تو او تواڈے 17 مہینے دی نمازاں ضائع تھی گئے نا او تواڈے 17 مہینے دی نمازاں رہ گئے نا وہ اللہ دے ہاں قابل قبول گانی صحابہ پریشان آنا میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے نا اور کیا آدھے بیٹھے آنا اللہ دے نبی اللہ دے منافقین آدھے بدنا اے منافق آدھے بدن اے کافر آدھے بدنا جنہاں تسا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی دے وچ جڑیاں 17 مہینے دے نمازاں پڑھے ہوئے او تواڈیاں ضائع تھی گئے نا اللہ دے نبی بیٹھے ہیں ایویں بیٹھے ہیں حالانکہ نبی ہن لفظ لکھا ہے نقطہ لکھا ہے صحابہ نے اے آکھے اساڑیاں 17 مہینے کیا تھی گئے نمازاں ضائع تھی گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نا جبریل امین علیہ السلام ایک قرآن دی آیت چاہتے ہیں نا اللہ دے نبی نے اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم جلے قرآن دی آیت آئی ہے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کیا دیکھ رہے ہیں نماز ضائع تھی گئی ہے اللہ اے آکے وما کان اللہ لیضیع صلواتکم اللہ تا اے آکے اللہ نے تمہارے نمازاں ضائع نہیں کی دیا بلکہ اللہ نے اے آکے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم میرے نبی دے صحابہ اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیتا یعنی اور نقطہ اے مل دے جی اسلام دے وچ نماز ہے تا ایمان ہے جی بندے دے وچ نماز ہے تا ایمان ہے اور جن دے اندر ایمان کانی تا نماز کانی تا ان دے اندر ایمان کانی کیونکہ نبی دے صحابہ اے آدھے کھڑے آنا اسالیاں نماز ضائع تھی گئے نا اللہ نے فرمایا نا تھوڑا ایمان ضائع نہیں تھیا یعنی اللہ نے نماز کو ایمان آکے ایمان ہے تا نماز ہے اور نماز ہے تا ایمان ہے اور اسلام کہنی اور شریعت کہنی اور دین کہنی جن دے وچ نماز کہنی اللہ فرمائے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ فرمائے اللہ نے تمہاری نماز تمہارے ایمان کو اللہ نے ضائع نہیں کیتا حالانکہ صحابہ کیا دیکھ رہے ہیں اللہ اے آکھیا اللہ نے تمہارے نمازیں کو ضائع نہیں کیتا بلکہ اللہ نے فرمایا تمہارے ایمان کو اللہ نے ضائع نہیں کیتا یعنی اللہ نے نماز کو ایمان آکھے کیا کہ اللہ نے نماز کو ایمان آکھے سمجھ یہ کہانی یہی پوچھا ہے وہ تو نہیں لانگے اللہ کرے سمجھ آپ مجھے تو آپ نماز کو اللہ نے کیا کہ ایمان آکھے ایمان صحابہ آکے نے نمازہ ساڑیاں ضائع تھی گئے نا اللہ فرمائے اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیتا یعنی اللہ فرمائے میرے ہاں نماز کیا ہے ایمان ہے اور جی دل ایمان ہو سی مجھے کیا ہو سی نماز ہو سی اور اللہ نے نماز کو ایمان آکے نماز کو کیا کہ ایمان آکے ہن کچھ لوگ آدھے سی پاس
ہاں زبان نال ٹھڈو مان گننا زبان نال کلمہ پڑھ گننا ایو ایمان ہے اللہ فرمائے نا نا جے تے نماز دی پابندی نہ کرے سو او تے ایماندار کنا پڑ سو میرے ہاں تا نماز دی میرے ہاں تا ایمان ہی نماز ہے کیا ہے میرے ہاں نماز ہی ایمان ہے میرے ہاں اے قرآن پاک دی ہے تفسیر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے اگلی میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اضاء الصلاۃ اور اے تفسیر یہ آیت دی سمجھ کی دی ہے اگلی حدیث سنو یہ آیت دی اضاء الصلاۃ کے کچھ لوگ ایسے ہیں نماز دی پرواہ نہ کر سن نماز کو ضائع کر چھوڑے سن نماز کہنا پڑ سن نماز کو ضائع کر چھوڑے سن بے نماز بڑے ودے سن اج گھر رہندے گھر بے نماز بن روندے کیوں اج گھر رہندے گھر نماز دا پتہ ہی کہ نہیں نماز آندی نہیں نماز دی دعاواں نہیں آندی اللہ فرمائے دے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیتا حالانکہ صحابہ نے کیا کہ اللہ نے سارے نماز ضائع کر چھوڑے کافر آدھے ودے منافق آدھے ودے اللہ نے فرمایا نا نا اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیتا یعنی نماز کو اللہ نے کیا فرمایا ایمان آکھے یعنی نماز کو کیا کیا کہ ایمان آکھے کہ اگر جین دل وچ ایمان ہے نماز ہے اور جن وچ ایمان کہنی ہوں وچ نماز کہنی ہوں لیکن اندازہ آپ لو تساں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دوجا فرمان یہ ایت دی تفسیر اضاء الصلاۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابن حبان دے وچ روایت موجود ہے مسند احمد دی روایت ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوندے ہیں اسلام دی کڑیاں ایک کرتے ڈھاندیاں ویسن یعنی ختم تھیاں ویسن کیا تھی سن اسلام دی کڑیاں ایک کرتے ڈھاندیاں ویسن فرمایا سب تو پہلی کڑی یہ ہے اللہ دا حکم یعنی اللہ دا حکم دا احترام کہنا کیتا ویسی اللہ دا حکم کہنا منیا ویسی اپنی مرضی دے فیصلے کیتے ویسن آجیوں کو تینا پہ کہ نہیں تینا پہ اپنی مرضی دے فیصلے اللہ دے نازل کردہ فیصلے کوئی نہیں منے دا ہر کوئی اپنی مرضی دے فیصلے کرنا بتا اللہ فرمائے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا آپ آدھے ہونے آنا اسلام دیاں کڑیاں ایک کرتے ڈھاندیاں ویسن ایک کڑی ڈھاسی بھئی اندھے تو بعد بھئی کڑی آمان علی میری امت کو مضبوطی نال پکڑ گن سی آپ نے فرمایا سب تو آخری کڑی اسلام دی نماز ہے کیا ہے نماز ہے کہ اگر کوئی ٹھہ گی باقی اسلام بچ دے بس ہن دیکھ گنو اندازہ نہ گنو این حدیث وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی تھی اضاء الصلاۃ دی کہ اسلام دی کڑیاں ایک کر کے ڈھاندیاں ویسن یعنی اسلام ختم تھی نہ ویسی اور سب تو بڑی کڑی اسلام دی کیا ہے وہ اللہ دے نازل کردہ فیصلے یعنی اللہ دا حکم ہے اللہ دے فیصلے لوگ اللہ دے فیصلے دے مطابق قرآن دے مطابق فیصلے کہنا کرے سن اپنی مرضی دے ہوں لیکن ہر کوئی اپنی مرضی دا فیصلہ کرے دے اسا قرآن سے بڑی کھڑے قسم چاہنا واسطے بس فیصلے اپنی مرضی دے کرنے وقتی قرآن چاہو چاہے قسم چاہو چاہے بس اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بڑی کڑی یہ ہے کہ لوگ اللہ دے نازل کردہ فیصلے ختم کر رہے سن اپنی مرضی دے فیصلے کر رہے سن ایک قرب قیامت دی ہے جو بڑی نشانی ہے اور اسلام دی سب تو بڑی کڑی ہے اور سب تو آخری کڑی اسلام دی کڑی کیا ہے نماز ہے اگر وہ ڈھہ گئی تو باقی اسلام بچ دے نہیں بچتا بچ دے نہیں بچدا قرآن دی تفسیر ہی ہے دی اضاء الصلاۃ ہونی تو ایک جملے دے کھڑا میں وقت چونکہ تھوڑا ایک جملے دے کھڑا حالی ڈھیر ساریاں باتیں ذرا ہن سنو اگلا جملہ ہن این ایت کو تفسیر کو سمجھ کی دے ہن اگلا جملہ اللہ فرمائے دے اضاء الصلاۃ اگو اللہ فرمائے دے وتبعوا الشهوات اپنے نفس دی پیروی کرے سے دل آ کے نماز پڑھ گئی تھی مول صاحب دل کیتے نماز پڑھ گئی دے نہ نہیں پڑھے بس وتبعوا الشهوات ہاں مال دا ہرس ڈھیر سارا ہو سی دولت آ وجے لاکھ ہے تو لاکھ بھی آ وجے بیا لاکھ آ وجے رومن دانے ہیں تو رومن بے آ وجے ڈامن دانے ہیں تو ڈا بے آ وجے مال دا ہرس وتبعوا الشهوات اپنے نفس دی پیروی اپنے دل دی پیروی اپنے آپ دی پیروی اے دوجی اللہ فرمائے دوجی خرابی ہے اسی اللہ فرمائے نکاح دا ہرس میں ایسی شادیاں ڈھیر سارے کار گینا بال ڈھیر سارے جمع گینا
اولاد ڈھیر ساری اکٹھی کر گنا، پیسہ ڈھیر سارا اکٹھا کر گنا، دولت ڈھیر ساری اکٹھا کر گنا۔ حدیث پاک ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا اگر میری امت کو میں ایک بڑی وادی دیتی ہوئے یعنی جنہیں وچ مال دولت کھیتیاں ہوئے ول وہ انسان لالچ ایک رسی ایک بئی آوجے ول جنہیں دوسری آوجی والا سی بئی آوجے ایویں حرص لالچ انسان دے وچ ڈھیر سارا ہے جنہیں اساں اللہ اکبر اگر ڈا من دانے ہیں تا ساتھ سے ڈا بے آوجے ایک شے نہیں تھوڑے ڈا بے کتھوں آوجے ڈا بے آگے ڈا بے آوجے 2 لاکھ ہے تا ایک شے کرنی 2 لاکھ بے آوجے جرا اللہ نے نہیں جنہیں کو کہنی اندھے کو پوچھو یہ چیزاں ہاں جنہیں تازی روٹی روزی کھانن اللہ فرمائے دے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ نفس دی پیروی کرے سن لوگ کہتی پیروی کرے سن نفس دی آج بھی آدم سنگھ بول صاحبہ دل کیتے تا نماز پڑھی دے اگر دل نہیں کیتا تا کہنی پڑھیا نماز بس یعنی دل دے پجاری بڑی کھڑے ہوئے اپنے نفس دے پجاری بڑی کھڑے ہوئے تسا اللہ دے رسول دی گال کو نیوے بنیا اپنے نفس دے پیروی کرنے کھڑے ہو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ میرے دوارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آیت دی تفسیر اے دوجہ ٹکڑا ہے پہلا ہے اضاء الصلاۃ نماز ضائع کر دے سن دوجہ ٹکڑا ہے بل سن بھی سکنا توجہ نال بہت سارے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اپنے نفس دی پیروی کرے سن اپنے آپ دی پیروی کرے سن جی میں دل آکسی اوے چکرے سن ہاں ہن کئی لوگ ہیں سے دل کیتے تو نماز پڑھ گئے دل کیتے تو قرآن پڑھ گئے یعنی اللہ دے رسول دی ہاں عبادت سمجھتے نہیں وے پڑھیا بس دل کیتے تو پڑھ گئے دل نہیں سی آ کے تو نہیں سے پڑھیا اور گالی کر دے بیٹے سیدھی بو کہیں بہت سارے اللہ فرمائے دے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اللہ فرمائے دے نفس دی پیروی کرے سن نفس دی پیروی یعنی دل دی پیروی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث ہے آپ نے کیا تفسیر بنائی ہے صحیح بخاری مسلم شریف دی حدیث ہے آپ فرمائے دے لا تتبعون سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو سلكوا حجر زبن لسلکتنوه میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا میری امت دے لوگ پچھلے امت دی پیروی ہی میں کرے سن یعنی جے یہود و نصارہ دی پیروی ہی میں کرے سن جی میں جتی نال جتی ہوندی ہے جتی نال جتی ہاتھ نال ہاتھ دیکھو اے ہاتھ دور ہے کٹھا کرو کٹھا تھی گئے یعنی انہیں دے رسمہ رواجہ اپنے سن انہیں دی پیروی کرے سن جی میں وہ کرے دے رہ گئے انہیں کرے سن آج ذرا کچھ وہ کچھ تھی نہ پہ جی میں وی سی آر تھی ٹی وی لے دیئے اما میں کو میں گھڑی گھن دے میں کو جتی گھن دے میں کو کپڑے گھن دے میں ماں چھوٹے چھوٹے کپڑے میں کو سوا دے تنگ لباس میں کو سوا دے یہ کچھ تھی نہ پہ اللہ دے نبی نے فرمائے آپ نے فرمایا میری امت دے لوگ یہود و نصارہ دی میں پیروی کرے سن جی میں پیروی جی میں بندہ جتی نال جتی ہے ایویں یعنی انہیں دے نال مل وے سن جی میں او کرے دے رہ گئے میری امت بھی اوے کرے سن وہ کچھ تھی نہ پہ کہنے تھی نہ پہ وہ کچھ تھی نہ پہ ہاں وہ کچھ تھی نہ پہ اسلامی لباس پاون کو کوئی تیار کرنی سی فیشن ہے فیشن تو کرنے سے فیشن کرنے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر او سوراخ دے وچ داخل تھی وسن اے میری امت بھی اون سوراخ وچ داخل تھی وسی یعنی جی میں او کرے سن پچھلے لوگ جڑے گزر چکے ہیں یہود و نصارہ میری امت بھی انہیں دی پیروی کرے سی جی میں ہاتھ نال ہاتھن جی میں پیر نال پیرن ان نال بن نال جی میں جتی نال جتی ہے ایویں انہیں دے رسمہ رواج ہیں مل وسن قرآن کو حدیث کو کہنا دے آج وہ کوئی چیزاں پہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مرضی اپنی ہے کلمہ پڑھتے ہیں یہود و نصارہ دی پیروی کرتے ہیں پھر قرآن حدیث کو ڈٹھا ہی نہیں ایسا اسلام کو ڈٹھا نہیں جیرا جی میں کرتے ہیں حکمان گندے ہیں اللہ دے نبی نے ان دی تفسیر کی تھی ہے اور اگلی آیت آخری آیت دا ٹکڑا ہی آیت دا آخری ٹکڑا اللہ فرمائے دے فسوفا جر نماز کیا نہیں پڑھ دے یہ آیت سونتے وقت آج تو بعد توبہ کرنی ہے کرے سونا انشاءاللہ توبہ یہ ہے بھی توڑے واسطے کرے سو نہ توبہ انشاءاللہ جتنا مرضی ہو سو نماز چھوڑے سو کہ چھوڑ دے سو اللہ فرمائے دے فسوف یلقون غیا جر نماز کیا نہیں پڑھ دے سب تو بڑا جر نماز ضائع کر چھوڑ دینا سب تو بڑا نقصان اگر سب دولت دا نقصان آوے تو سب برداشت نہیں کر سکتے ایک بے کو مرن تے آوے کھسن تے آوے بھی بے دا مال حرف کرو سارا ختم تھی گئے لیکن اللہ فرمائے دے جرا آخرت دا بہت نقصان ہے فکر ہی کوئی نہیں کرے گا کہتے
اللہ فرماتے ہیں فسوف یلقون غیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت دی تفسیر کی طرح یعنی اللہ فرماتے ہیں ول جڑے نمازاں ضائع کرے سن پہلے سب تو پہلے جانشین لوگن انبیاء تو بعد نیک لوگوں تو بعد ہاں صحابہ کرام تو بعد اللہ فرماتے ہیں نیک لوگ جلے ویلے ختم تھی ویسن نا اہل لوگ پیدا تھی سن اور نمازیں کو ضائع کر رہے سن دوسرے انہیں خرابی ہو سی اپنے نفس دی پیروی کرے سن ول انجے سارے تفسیراں سن کی دے ول یہود و نصارہ دی حدیث سے پیروی کرے سن وہ کوئی تینا پہ رسم رواج اوے کپڑے اوے لباس اوے پردہ سارا کچھ وہ کچھ ہے ہاں اللہ اکبر. آخری ٹکڑا آیت دا اللہ فرماتے فسوف یلقون غیا. جلے میں کل قیامت دا نہیں ہو سی بے نماز بندہ میری عدالت جایا کرو سی اللہ فرماتے میں اوندا پر فیصلہ اے کرے سا میں اپنے فرشتے کو حکم دے رہے سا جہنم دے وچ جڑی سب تو گھٹیا وادی ہے جی کو وادی ہے غی آکھیا ویندے جن وچ سارے جہنم دا پیپ سارے جہنم دا پیشاب جن وچ سارے جہنم دا گند وادی دے وچ ہو سی میں رب ہوں وادی ہے ہوں بندے کو داخل کرے سا جڑا دنیا تے رہتے بے نماز بڑیا ودائی جڑا دنیا تے رہتے نمازاں ضائع کرے دائی اور نمازاں ضائع کرن والا مرد ہوئے عورت ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے غریب ہوئے امیر ہوئے رنگ دا کالا ہوئے رنگ دا چٹا ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے دولت مند ہوئے دکاندار ہوئے اللہ فرماتے ہیں مسافر ہوئے کوئی ہوئے نماز کو ضائع کرن والا دا سب تو بڑا یہ نقصان ہے. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت نہیں ہو سی جہنم دی سب تو گھٹیا وادی ہے جی کو وادی ہے غیر آگے والے وہ وادی ہے میں بے نماز کو داخل کرے سا جنہیں میں سارے جہنم دا پیپ پیشاب گند کرتا وہ وادی ہے بے نماز کا حشر تھی سی انجام تھی سی. اللہ سب کو نمازاں پڑھان دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ. اگر اے آیت بھی تجھا سنتے ول بھی نمازاں نہ پڑھو اے اتنا برا انجام سنتے ول بھی نمازاں نہ پڑھو تو اپنی مرضی ہے میرا حق بنتا ہے میں تو حق دس دیتے. اللہ فرماتے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قرآن پاک دی اگلی آیت اللہ فرماتے ومن اعرض عن ذکری قرآن پاک دا دوجا مقام ان دے اندر تفسیراں سنیے ہوئے لمبی آیت ہے مزید تفصیل اجان کل جمعہ تیزی انشاءاللہ حضرت انہوں توجہ بنال باہو گالی نہ کرو یہ نہ دیکھو چاند بات ہے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سینہ تر نازل تھی والا قرآن اللہ فرماتے ہیں قرآن دا دوجا مقام اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامہ. 16واں سپارہ سورہ نمبر اللہ فرماتے آؤ اللہ نے اتنا بھی دسے ہاں اور ذکر تو مراد اللہ فرماتے ومن اعرض عن ذکری جرا میرے ذکر تم موڑی بتاوے. نماز بھی کیا ہے ذکر قرآن دے سندے ہی سپارے دے میں قرآن نے دسے 21 سپارے والا ذکر اللہ اکبر. نماز بہت کیا ہے ذکر اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے. ذکر تو مراد نصیحت ذکر تو مراد درس ذکر تو مراد اللہ دی طرف نصیحت ہے. نماز پڑھتے رہو نماز بھی کیا ہے ذکر فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ فرماتے ومن اعرض عن ذکری جرا میرے ذکر تو منہ موڑ گنے اول اوندا حشر کیا کرے سا اور ایتا ذکر تو مراد مفسرین نے لکھے قرآن ہے ذکر تو مراد نماز ہے ذکر تو مراد عام اللہ دا ذکر ہے بندہ جو سبحان اللہ پڑھ دے الحمدللہ پڑھ دے اللہ اکبر ہاں ذکر تو مراد نماز بھی ہے. اور جرا اللہ فرماتے ومن اعرض عن ذکری جرا میرے نماز تو منہ موڑی بتاوے مسجد تو منہ موڑی بتاوے. اللہ فرماتے ومن اعرض عن ذکری بے مقام تے اللہ نے قرآن کو ذکر رکھے ہیں. اللہ فرماتے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. اللہ فرماتے قرآن بھی ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے وہ عام ذکر جرا کر دے وہ بھی ذکر ہے. اللہ فرماتے جرا نماز تم موڑی بتاوے قرآن تم موڑی بتاوے. اللہ فرماتے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا فإن له معیشة ضنکا. یہ آیت کی تفسیر سنو
ومن اعرض عن ذکری ہندی تفسیر سن کے دیو کہ جڑا نماز کو منہ موڑے اور اللہ فرمائے فإن له معیشتا ضنکا اساں دی دنیا تنگ کر دینے ہیں اساں دی آخرت علی قبر تنگ کر دینے ہیں اجن بھی نماز نہ پڑھو تو تمہاری مرضی ہے قرآن سنے نہ کھڑا قرآن کو میری گال نہیں کوئی شعر و شعری نہیں سنے نہ کھڑا کوئی گھڑی نہیں کھڑا اپنے طرفوں قرآن سنے نہ کھڑا اللہ فرمائے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فإن له معیشتا ضنکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی او اللہ فرمائے فإن له معیشتا ضنکا معیشتا ضنکا او چیزاں جنہیں کھامن پیمنا لے گا یعنی روٹی کھامنا پیمنا کپڑا میں تو جب نماز پہنا پڑھ سو تو روٹی کھامن پیمن کیا کر سب تانگ کر تانگ ایسے بھی کر بھل بھی نماز نہیں سے پڑھتے تانگ بھی ایسے بھل بھی نماز نہیں سے پڑھتے ہر بندہ آدھے میں تانگا وجہ کیا ہے نمازہ کیا نہیں پڑھتے بے نماز پڑھے ہوتے ہیں اللہ فرمائے فإن له معیشتا ضنکا اللہ فرمائے میں تو زندگی تنگ کر دے سا ضروریات زندگی یعنی کھانا پینا یہ تو میں تنگ کر دے سا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشتا ضنکا آپ نے تفسیر کی دی ہے کہ اتو مراد فرمائے اللہ پاک اللہ اکبر عذاب القبر دنیا دے وچ اللہ دنیا تنگ کر رہی سی جڑا بے نماز ہے اور کل قیامت نہیں ہو سی اللہ پاک اون دے واسطے عذاب قبر یعنی قبر بھی اون دی تنگ کر رہی سی دنیا بھی تنگ کر رہی سی قبر بھی تنگ کر رہی سی جڑا بے نماز ہے باقی بچدے کچھ پکا نہیں رہندا پکا بے نماز دا پکا ہی نہیں رہندا باقی جڑا نماز نہیں پڑھدا جیدی دنیا تنگ تھی گئی جیدی قبر تنگ گئی باقی کیا بچیا بندہ دنیا دے وچ بھی آدھے سکھ چاہاں آدھے کسی کو سکھ نہیں بیٹھے دے ساری دیہاڑی کمین رہے وے والا شام کو گھر آؤں تے تھوڑا جھاکڑ پاکڑ ہوندے لڑائی ہوندی لون مرچاں ختم لے بھی شے ختم لے بھی شے ختم سکون دیو تھوڑا او سکون کی تو لفظ جلے نماز پڑھو نماز تا پڑھی کانی تو سکون لبھے دے ودے سے ہاں نماز تا پڑھیا کن سے نماز تا پڑھیا کانی بل سکون لبھے دے ودے ہیں بل اللہ کو بھی آتے اللہ رحمت چکر اللہ روزی روٹی ہے تنگ ہے اللہ فرمائے نماز تا پڑھیا کن بھی تیری میں زندگی کی میں سونی کراں ہاں میرا اصول کی میں بدل سکتے ہیں تو نمازی پڑھ میں تیری زندگی سونی کر رہا تو بے نماز پڑھ سے میں تیری دنیا تنگ کر رہا تیری معیشت تنگ کر رہا تیری روٹی روزی تنگ کر رہا تیرے کپڑے جوتی تنگ کر رہا ہر بندہ آدھے میں روزی روٹی تو تنگا میں ایسے ہی ساری روٹی تنگ ہی کر دیونی ہے کیونکہ تو کیا کیتی ودے ہو نماز چھوڑی ودے ہو سب تو بڑا ذکر ذرا کیا ہے نماز ہے والا ذکر اللہ اکبر ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اللہ فرمائے جڑا میری نماز تو منہ موڑے یعنی نماز نہ پڑھے نماز دی پرواہ نہ کرے روزی روٹی دی پرواہ کرے ودا بالے دے کپڑے دی پرواہ کرے نہ ودا ہوئے روزی روٹی دی پرواہ کرے نہ ودا ہوئے لیکن میرا حق جڑا ہے سب تو بڑی دین چیز عبادت کے لیے وہ ہے نماز فرمایا جڑا نماز دی پرواہ نہ کرے اللہ ساؤں دی روٹی روٹی بھی تنگ کر دیتے ہیں جتنا مرضی کماسی جتنا مرضی کماسی جتنا مرضی کماسی اندے چو برکت چھک گنتوں اندے چو رحمت چھک گنتوں کیونکہ نماز نہیں پڑھتا آج کتنے لوگ ہیں آدھنا ایسا تنگ سے وانڈے انہیں کوئی طالب علم پیغام نمازہ پڑھو اللہ تاری دنیا بھی سونی کر دے سی اللہ تو دنیا بھی سوکھ دے سی قبر بھی سوکھ دے سی اگر نمازہ نہ پڑھے سے بل ہی میں رو دے رہ دے سوکھتے اگر قبر بھی تنگ کر دیتی ویسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دی صحیح سند الحدیث ہے آپ فرمائے دے چلے بلے قبر بے نماز داخل تھی سی اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا ہی میں پسلیاں ملوے سے نا یعنی قبر مندی تنگ کر دیتی ویسی اللہ فرمائے دے میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اندر دے نازل تھی والا قرآن اللہ فرمائے دے جرا میرے نماز تو نو موڑی بتاوے میرے مسیح تے تو نو موڑی بتاوے میں ان دی سب تو بڑا نقصان ہے سب تو نقصان نظریہ ہی نانا اسا تا نماز چھوڑ دے اسا خوش دے وجہ میرے پاس سے نماز کیا نہیں پڑھی باقی سارا کچھ ہے مول صاحب دولت بھی ہے پیسہ بھی ہے اولاد بھی ہے نوکر چاکر بھی ہے زمینہ بھی ہے لیکن ایک کمی ہے سارے نماز کہنی بس ایک کمی ایک تھوڑی کمی ہے ایک چھوٹی کمی ہے باقی ہے کیا میرے نماز کہنی تو کیا ہے تیرے
ول ایمان ہے ول اسلام ہے ایسا کہنی آؤ ہن آخری بات سنو میرے تھوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابین جنہ دا نام ہے عمر پاک آکھو عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سعید دا فتوہ سنو عمر پاک دا فتوہ سنو او کیا سمجھتے ہیں جیری جی بندے جو نماز نہ ہوئے وہ کیا سمجھتے ہیں آپ بتاتے سے نماز کہم سے پڑھیا لیکن مجھ سے بس سارا کچھ ہے بس نماز کری پڑھی وہ کیا ہے نماز بھی پڑھی تو ہے کیا تیرے جے نماز ہی نہیں پڑھیا تو کیا ہے تیرے کنے باقی سارا کچھ ہے نماز کری پڑھی نہ نماز پڑھتے ہیں نہ مسجد منہ لکھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے بلے انہیں کو شہید کیتا گیا ہی جناب عمر پاک کو جلے بلے شہید کیتا گیا ہی ایک صحابی ہیں جنہ کا نام حضرت مسور بن مخرمہ مسور سین نام مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اللہ اکبر مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے جلے بلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیتا گئے یعنی شہادت آپ کو شہید کیتا گئے زخمی کیتا گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے بلے بے ہوشی دے عالم جانا تے ایمیں نبی دے سارے صحابہ بھی بیٹھے آنا حضرت مسور بن مخرمہ فرمیدے میں ایمیں آیا نماز دا ٹائم تھیا کھڑائی سارا نماز دا ٹائم ہوتے سکیتا کیتا ودے ہوئے ہیں لیکن قربان تیوہ نبی دے صحابہ جلے نماز دا ٹائم دیوے مسجد دے چاہ رہے ہیں حضرت مسور بن مخرمہ فرمے دینا میں لوگ کھڑے ہیں میں بھی آتے جٹھے تو میں پوچھے عمر پاک دی طبیعت کی میں لوگ آکر لگے نیک گنو خود تُسا نیک گنو عمر پاک بے ہوشی ہے جانا بے ہوشی دے عالم ہے جانا ہوش کہنا ہی عمر پاک کو لیکن تھوڑی دیر بعد جلے بڑے ہوش ہے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دے کرے ان لوگوں اللہ دی قسم او نماز نما او اسلام نہیں ان بندے دا کوئی اسلام کہنی جی اسلام جو نماز کہنی یعنی ان بندے دا اسلام جو کوئی حق کہنی یعنی ان بندے دا اسلام نہ کوئی تعلق کہنی جی اسلام جو نماز کہنی حضرت عمر فوراً ہوش ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ دی قسم مسور بن مخرمہ صحیح آدھا کھڑے حضرت عمر نے تعین کر چھوڑیے آپ نے فرمایا انہیں صحیح آکے جی بندے چھ نماز کہنی یعنی جیرا بندہ نماز چھوڑ دے اندھا اسلام نہ کوئی تعلق کہنی اندھا اسلام ہی کہنی اور اسلام دے وچ دین دے وچ اندھا کوئی حق کہنی اسلام نہ اندھا کوئی تعلق کہنی وہ اپنے آپ کو ایماندار نہ سرباوے وہ اپنے آپ کو اسلام دار نہ سرباوے وہ اپنے آپ کو دین دار نہ سرباوے جن دے وچ نماز کہنی اللہ کرے اللہ صاحب کو نمازی بناوے اللہ صاحب کو نمازی بناوے اللہ صاحب کو کیا بناوے نمازی بناوے حضرت اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب نے عمر پاک نے جیری گال حضرت اللہ اکبر حضرت مسور بن مخرمہ نے کی تیئے وہ گال حضرت عمر نے فرمایا اللہ اذن ولا حق فی الاسلام لمن ترک الصلاة حضرت تبرانی اوسطی حدیث ہے حضرت عمر پاک نے فرمایا مسور نے جری گال کی تیئے یعنی حضرت عمر نے مسور دی گال دی تاقید کی تیئے تعیید کی تیئے انہاں دی بات فرمایا اللہ دی قسم جی میں مسور نے گال کی تیئے ان بندے دا کوئی تعلق کہنی اسلام نال جیرا نماز نہیں پڑھتا اسلام میں نماز دا تارک بنیا ودے یعنی نماز چھوڑی ودے نماز دا بے نماز بنیا ودے حضرت مسور بن اصل اللہ اکبر مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیری گال کی تیئے وہ فتوہ عمر پاک دائی عمر پاک نے فرمایا ہاں اللہ اذن اللہ دی قسم چاہتے حضرت عمر پاک نے دسے کہ واقعی مسور بن مخرمہ نے جی میں آکھے اوے ہیں کہ جرا بندہ نماز نہیں پڑھتا ہوں دا اسلام نال کوئی تعلق ہے نہیں ہون آج تو بعد اسا دیکھ گنوں اگر سارے جو نماز ہے تو والی میں سمجھو اسا دیندار سے اسا اسلام آلے سے اگر سارے جو نماز کہنی تو والی میں سمجھو اسا اسلام تو دور ہیں اسا اسلام سارے جو کہنی اسا دیندار کہن سے
سارے چ ایمان کہنی اج کل توبہ کر کے نو توبہ طیب تھی ونجو اللہ پاک سا کو نمازی بناوے کا باقی گال انشاءاللہ کل تھی سن اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سا کو نمازی بھی بناوے اللہ پاک سا کو دیندار بھی بناوے دیندار ہونے پڑھسوں جلے ویلے نماز پڑھسوں اسلام وچ نماز کہنی تو ول دیندار نہ سروائے کرو اپنے آپ کو میں نماز خود نہ پڑھا تو میں آکھا سی میں دیندار ہاں میں بارے سے دیندار اساں ہونے پڑھسوں ساری عورتاں سارے